ایک بھائی کا سوال ہے، اگر کوئی کاہن ہو تو وہ کیسے کہانت کو چھوڑ سکتا ہے، اور کہانت کی توبہ کیا ہے، کیسے کرے؟ براہ مہربانی لازمی جواب دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توبہ کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خاص جگہ جہاں پر توبہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اپنے بندوں پر کہ توبہ جو ہے آپ کسی وقت میں بھی، کسی جگہ پر بھی، کسی حالت میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، میں نہیں جانتا کہ بھائی یا بہن جو بھی ہیں، یہ توفیق دی ہے کہ ان کا دل تنگ ہو گیا ہے کہانت سے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کہانت کا عمل جو ہے یہ کفری عمل ہے، اور بہت مشکل سے کسی کو توفیق ہوتی ہے توبہ کرنے کی۔ تو میں سب سے پہلے اپنے اس بھائی یا اس بہن کو جو یہ کام کرتے رہے ہیں ان کو یہ چند خوشخبریاں سناتا ہوں۔ پہلے دیکھیں، اللہ تعالیٰ، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین، سورۃ البقرہ میں۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے تائبین نہیں فرمایا بلکہ توابین فرمایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توابین کو پسند کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ اور توابین وہ ہیں جو بار بار گناہ کرتے ہیں، جو بار بار گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں۔ تو توابین وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بار بار توبہ کرنا پسند ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا کرم اور احسان، معافی اور مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت ہی بڑے ہیں۔ دوسری خوشخبری، توبہ سے گناہ مٹ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے یا گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، جیسے کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ تو توبہ کرنے سے، سچی توبہ کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ سچی توبہ سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الفرقان میں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ کمال ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو لوگ شرک کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اس نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کہ کوئی کسی کا حق قتل کرے، اور زناکاری بھی کرتے ہیں، زناکار ہیں، جو یہ کام کرتا ہے اس کو بہت گناہ ملے گا، اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب استثناء ہے، الا من تاب و آمن، سوائے اس کے جس نے توبہ کی ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے، با ایمان رہا ہے، وعمل عملا صالحا، اور اچھے اعمال کرتا رہا ہے، فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، اور ہم سب گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جس نے گناہ کیے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی ہے،
اور توبہ کے حق ادا کیا ہے تو اس کو ایک تو گناہ مٹ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو سچی توبہ کے بعد یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے گناہ کتنے بڑے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان و مغفرت کتنے بڑے ہیں۔ وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ سے 100 شخص کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت اتنی وسیع ہے کہ جس شخص نے 100 قتل کیے تھے، پھر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور توبہ کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اور یہ قصہ معروف ہے صحیح بخاری میں۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے سب سے بڑے 40 جادوگروں اور کاہنوں کو بھی سچی توبہ کے بعد معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائی کہ فرعون کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور حق کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ انہیں سخت سے سخت سزائیں دی گئیں اور پھر انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ لیکن ان کی توبہ کی سچائی کا ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ثابت قدمی کی توفیق تھی۔ آخر میں یہ چند اہم باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلے توبہ کی شرطیں ہیں، وہ دیکھیں بہت لازمی ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ ندامت کا ہونا، جیسے کہ سائل خود بیان کر رہا ہے کہ اسے ندامت اس کے اس عمل پہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عزم کرنا کہ اس گناہ کی طرف واپس پلٹنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے دل سے یقین کے ساتھ عزم کرنا ہے۔ تیسرے کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں کہ کہانت کرنی بھی پھر توبہ کی سوچ بھی ہے، ہرگز نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے کہ فوراً اس کام کو فوراً چھوڑ دینا، یہ نہیں کہ ابھی کچھ کام باقی وہ بھی کرنا، ہرگز نہیں۔ جو کسی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو سچی توبہ کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اسے فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ توبہ وقت پہ ہونی چاہیے، اور وقت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ ہو۔ اور ابھی وقت الحمدللہ آپ سلامت ہیں، اور آپ کو سلامت رکھے اور مزید توفیق دے نیک اور اچھے اعمال کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی۔ اور یہ بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرنے کا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا حق کھایا ہے تو وہ حق واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ آپ کا اور آپ کے رب کے بیچ کا مسئلہ تو توبہ سے حل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد ہوں تو اس کا اگر واپس کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی پہ ظلم کیا ہے اور اس کا حق ابھی باقی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کس پر کیا ظلم کیا ہے، اور ان کو یہ حقوق کی واپسی ممکن ہے اور اس ظلم سے چھٹکارا اگر ممکن ہے تو ان سے معافی مانگے یا ان سے حقوق جو ہے وہ واپس لوٹائیں، یہ اگر ممکن ہو۔ اور اگر ممکن نہ ہو سکے تو پھر 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام کثرت سے ان کے لیے دعا کریں جن کا حق کھایا ہے، جن پر ظلم کیا ہے۔ اور دوسری بات ہے اگر کوئی مالی حق واپس کرنا ہے تو ان کے وارثوں کو واپس کر دیں۔ اگر وہ شخص دنیا میں نہ رہے یا موجود نہیں ہے تو ان کے جو وارث ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہیں اور آپ کو یہ طاقت بھی واپس کرنے کی تو واپس کر دیں۔ اگر یہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم بہت کافی ہے، اور ان سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو بھی قیامت کے دن راضی کر دے گا۔ دوسری بات، کثرت سے نیک اور اچھے اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھیں اور خیر اور بہتری کا یقین رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس ماحول کو اور اس جگہ کو بھی چھوڑ دیں جہاں پر آپ نے یہ کام کیے ہیں، کیونکہ ماحول کا بہت ہی بڑا اور برا اثر ہوتا ہے۔ اگر برا ماحول ہو تو، اگر اچھا ماحول ہو تو اس کا بھی اچھا اثر ہوتا ہے۔ تو جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ نے یہ کام کیے ہیں اور یہ گناہ کیے ہیں تو اس ماحول کو چھوڑ دیں، اور یہ اللہ کے لیے چھوڑیں، ہجرت کریں یا جیسے بھی ممکن ہو یا اس جگہ کو چھوڑ دیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے نیک اور اعمال صالحہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔